ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ قابل احترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ماجد قوم کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ کل آپ لوگوں نے ریلی کے اندر شرکت کر کے جو طاقت کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ سب کو مبارکباد، شاباش۔ اسی طرح قوم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہیں، آپ سب کو شاباش۔ اور نوجوانوں، میں نے سیاسی مخالفت کے باوجود، نظریاتی اختلافات کے باوجود، میں نے متحدہ پاکستان کے کارکنان مہاجر ہونے کے ناطے، متحدہ لندن کے کارکنان اور ان کے ہمدرد یا ان کے ووٹرز مہاجر ہونے کے ناطے میں نے ان سے اگر ووٹ کی درخواست کی تو باقی لوگوں سے سوال کیا جائے کہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جنہوں نے جا کے ووٹ کی خاطر اورنگزیب فاروقی سے اتحاد کیا ہو یا میں نے حافظ سعید سے جا کر مدد مانگی ہو، میں ان میں سے تو نہیں ہوں گے جو مہاجروں کے ووٹ سے تنولی کو اسمبلی بھیجنا چاہتا ہے۔ یا کراچی سے ظہیر عباس کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں، مہاجر قوم کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ کل آپ لوگوں نے ریلی کے اندر شرکت کر کے جو طاقت کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ سب کو مبارکباد، شاباش۔ اسی طرح قومیں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اپنی وجود کا احساس دلاتی ہیں، اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتی ہیں، آپ سب کو شاباش۔ کل جو اس ریلی کے بعد مجھے اہم اعلان کرنا تھا وہ میں نے کیا، اور وہ ظاہر ہے کہ جو مہاجر نظریے سے جڑے لوگ ہیں، جس نے کبھی زندگی میں ایک دن بھی مہاجر جدوجہد میں حصہ لیا ہے یا جس نے کبھی بھی مہاجر نعرہ لگایا ہے، وہ میرے پیغام کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے، اور اس میں انہوں نے پارٹی کا جو پالیسی ہے، جو پارٹی کا مقصد ہے، جو پارٹی چاہتی ہے، وہ سمجھ چکے، اور انہوں نے کل سے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اپنے تمام ان لوگوں کو جو میرے ہمدرد ہیں، جو میری پارٹی کے ووٹرز ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہوا وہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہے، منصوبہ بندی کے تحت ہے۔ جو ووٹر کا جو آپ کا آزاد امیدواروں کی لسٹ جاری کی گئی تھی، سب بالکل منصوبے کے مطابق ہے، اور کل اگر الیکشن کے 2-4 گھنٹے کے بعد یعنی 10-11 بجے تک اگر بائیکاٹ ہوتا ہے آزاد امیدواروں کا، یا آج رات کو ہوتا ہے، وہ بھی طے شدہ منصوبے کے تحت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے پیغام دیا وہ میرے کارکنان سمجھ گئے۔ جو مہاجر نظریے سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہ متحدہ پاکستان میں ہے، چاہے وہ متحدہ لندن میں ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہے، انہیں میرا پیغام سمجھ میں آ چکا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، اور یہ فیصلہ ان کا بالکل درست ہے میرے اس پیغام کے بعد کہ مہاجر قوم، مہاجر نام، مہاجر شناخت ہماری ڈیڈ لائن ہے، اور یہ پیغام اچھی طرح لوگوں نے لیا ہے، سمجھا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو سرکاری MQM جس کو سرکار سپورٹ کر کے مہاجروں کے سر پر مسلط کرنا چاہتی ہے، اسے عوام ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور مہاجر نظریے کو ووٹ پڑے گا، اور مہاجر نظریے سے جڑے لوگوں کو ووٹ ڈال کر اسمبلی میں پہنچایا جائے گا اپنی شناخت کے ساتھ۔ جو لوگوں کی خواہش ہے کہ مہاجر نام کے ساتھ ہم کسی کو میری قوم کی ماں، بہنوں اور بزرگوں اور نوجوانوں، میں نے سیاسی مخالفت کے باوجود، نظریاتی اختلاف کے باوجود، میں نے متحدہ پاکستان کے کارکنان مہاجر ہونے کے ناطے، متحدہ لندن کے کارکنان اور ان کے ہمدرد یا ان کے ووٹرز مہاجر ہونے کے ناطے، میں نے ان سے اگر ووٹ کی درخواست کی تو باقی لوگوں سے سوال کیا جائے کہ میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ جنہوں نے جا کے ووٹ کی خاطر اورنگزیب فاروقی سے اتحاد کیا ہو، یا میں نے حافظ سعید سے جا کے مدد مانگی ہو۔ میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ جو مہاجروں کے ووٹ سے تنولی کو اسمبلی بھیجنا چاہتا ہے، یا مہاجروں کے ووٹ سے محسود کو اسمبلی بھیجنا چاہتا ہے۔ میں تو اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے اسمبلی میں اور مہاجر شناخت کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ مہاجر قوم کے مسائل کے اوپر ڈسکس کریں، مہاجر قوم کے مسائل حل کریں، مہاجر حقوق کے حصول کی آئینی جدوجہد کر سکیں اسمبلی کے اندر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف جو قومی دھاری کی اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتی ہے، اس کو کراچی کے اندر کوئی مہاجر دانشور، مہاجر مصنف، مہاجر کوئی رائٹر، کوئی انٹلیکچوئل اس کو نہیں ملا، مہاجر نوجوانوں میں کوئی باصلاحیت نوجوان نہیں ملے۔ 22 میں سے اس نے 18 جو امیدوار نامزد کیے تحریک انصاف نے، اس شہر کراچی سے جو مہاجروں کا شہر ہے، اس میں وہ پشتون اس نے نامزد کیے، اور آپ ہیں کہ آپ نے مہاجر ووٹوں سے پشتونوں کو منتخب کر کے اسمبلی پہنچانے کی بات کی۔ کل آپ ANP کے پاس جا کے اتحاد کر کے ان سے خوش ہو رہے تھے،
آپ اپنی قوم کے ساتھ متحد ہونے والوں کے اوپر انگلی مت اٹھائیے، اور مہاجر قوم ایسے لوگوں پر نگاہ رکھے، ان کے تمام جو سیاسی اقدامات ہیں اس کا جائزہ لیتی رہے، تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہو کہ آپ سرکاری متحدہ کو ووٹ ڈال کر مہاجر سیاست سے نفرت کرنے والوں کو اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں، مہاجر حقوق غصب کرنے والوں کو آپ اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں کو اسمبلی میں بھیجنا چاہتے ہیں جو مہاجر حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسمبلی میں اگر پہنچے تو بآواز بلند وہ مہاجر حقوق کی جدوجہد کریں گے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے صورتحال سے۔ ایسے لوگوں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالی آپ اپنی قوم کو دوبارہ ایک زندہ قوم ثابت کریں گے اس 8 فروری کے الیکشن کے بعد۔